सदियों पुरानी बात है। बसरा के एक पुराने मोहल्ले में एक शख्स रहता था। नाम था खालिद बन सईद। इसकी उम्र 40 के लगभग थी। चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें, आंखों के नीचे साए और दिल में हर वक्त एक ही बोझ का कर्ज। खालिद कभी कामयाब ताजिर हुआ करता था। बाजार में उसकी इज्जत थी, बात का वजन और अल्लाह का दिया खूब रिज़्क। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली। एक बड़ी तिजारती कुश्ती डूब गई, दूसरा माल चोरी हो गया और तीसरी बार उसके साथ धोखा हुआ। वही बाजार जहां कभी लोग इससे कर्ज मांगा करते थे, अब वो खुद झुकी निगाहों से कर्ज मांगता था। कर्ज इतना बढ़ गया कि इसके दरवाजे पर रोज कोई न कोई आता, दुरुस्त लहजे में तकाजा करता और चला जाता। बीवी बच्चों के लिए घर में कुछ ना बचा तो उसका मिजाज भी बदलने लगा। गुस्सा, थकन और बेबसी, ये तीनों चीजें इसके लब और लहजे से झलकने लगे। इन दिनों बसरा के गिली कूचों में कई फकीर नजर आते थे, कोई भूखा, कोई बीमार, कोई सिर्फ दुआएं देने वाला। मगर खालिद अब उन सब पर चलाता, झड़कता, नजरअंदाज कर देता। वो कहता, मेरे पास खुद कुछ नहीं, ये फकीर क्यों आते हैं बार बार, अल्लाह सबको दे, मुझे बख्शे इनसे। एक रात जब वो अपने घर की छत पर ठंडी हवा में बैठा हिसाब लगा रहा था कि कल किसका कर्ज देना है, अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रात के सन्नाटे में वो आवाज साफ सुनाई दी। खालिद झंझला कर नीचे उतरा, दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और आंखों में अजीब सी रोशनी। फकीर ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, एक वक्त का खाना दे दो, भूखा हूं। खालिद का माथा तेवरों से तन गया। उसने तल्ख लहजे में कहा, बुजुर्ग हो तो समझो, मैं खुद कर्ज में डूबा हूं। तुम लोग बस मांगते हो, कभी खुद कुछ कमाओ भी, जाओ यहां से। फकीर खामोश रहा, सिर्फ इतना कहा, कभी कभी जो मांगता है वो लेने नहीं, देने आया होता है। ये कहकर फकीर पलट गया और खालिद दरवाजा बंद करके फिर अपने हिसाब में उलझ गया। मगर इस एक जुमले ने इसके दिल में अजीब सी जुम्बिश पैदा कर दी। रात गुजर गई, मगर फकीर का एक जुमला खालिद के दिलो दिमाग में गूंजता रहा, कभी कभी जो मांगता है वो लेने नहीं, देने आया होता है। सुबह हुई, सूरज की किरणें बसरा की गलियों में फैलने लगी, लेकिन खालिद की आंखों में नींद न थी। वो बैठा बैठा सोचता रहा कि वो फकीर कौन था। इसकी आंखों में अजब नूर था और लहजे में ऐसी गहराई जैसे सदियों की हिकमत समोई हो। उसी रोज दोपहर को बाजार में कुछ खास हुआ। खालिद हसन मामूल, उधार के कपड़ों में लिपटा, बाजार की एक पुरानी बैठक में बैठा था जहां कभी वो खुद मालिक होता था। इसके पास एक बोसीदा रजिस्टर था जिसमें उधार का हिसाब लिखा हुआ था। अचानक एक घोड़ा गाड़ी रुकी और उससे एक वजी शख्स उतरा। वो लिबास साफ सुथरा, अंदाज बावकार, चेहरे पर खामोशी मगर नजर में पहचान। वो शख्स सीधा खालिद की तरफ बढ़ा और कहा, क्या आप खालिद बन सईद हैं? खालिद ने हैरान होकर सर हिलाया। जी, मैं ही हूं, लेकिन आप कौन? वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपनी झोली से एक लिफाफा निकाला और खालिद की तरफ बढ़ा दिया। ये आपके लिए है, एक शख्स ने दिया है तो कहा है कि आपको दे दूं बगैर सवाल के। खालिद ने झिझकते हुए लिफाफा खोला। अंदर चमकती अशरफियां थीं और एक तहरीर। ये उनका हिस्सा है जो सब्र के साथ आजमाइश में कामयाब होते हैं। अल्लाह ने आपका हाल देखा, अब आपको संवारने का वक्त आया है। खालिद की आंखें नम हो गईं। इसे याद आया, वो फकीर, इसकी आंखें, इसका जुमला, कभी कभी जो मांगता है वो लेने नहीं, देने आया होता है। इसे यकीन हो गया वो कोई आम फकीर न था, शायद अल्लाह की तरफ से भेजा गया कोई बंदा था जो उसे आजमाने आया था। खालिद ने वो अशरफियां हाथ में पकड़ी, लेकिन फौरन रजिस्टर बंद कर दिया।
اس نے دل میں عہد کیا اب ان اشرفیوں سے پہلا کام وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے، قرض چکائے گا اور اس درویش کے لیے بھی کچھ صدقہ کرے گا۔ خالد کی زندگی میں جیسے پہلی بار سکون کی ایک لہر آئی تھی۔ اس دن جب وہ واپس اپنے کچے سے مکان پہنچا، اس کے قدموں میں ایک خاموشی تھی مگر دل میں شکر کا طوفان۔ اس نے پہلی بار جھک کر سجدہ کیا، لمبا، گہرا اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا سجدہ۔ اگلے دن وہ بصرہ کی پرانی گلیوں میں نکلا، ہاتھ میں وہی چھوٹا تھیلا تھا جس میں اشرفیاں رکھی تھیں۔ پہلے وہ اس بڑیا کے در پر گیا جس سے وہ پچھلے مہینے کچھ گیہوں ادھار لے آیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، ماں جی، وہ جو تم نے مجھے دیا تھا، یہ لو تمہارا قرض، اور اس کے ساتھ میرا سلام اور شکریہ۔ بڑیا حیران تھی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا، تاب تو وہ تھا جس سے سب منہ موڑ چکے تھے۔ خالد نے مسکرا کر کہا، شاید وہ وقت تھا مگر اب اللہ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ پھر وہ اس ترکھان کے پاس گیا جس نے 2 ماہ پہلے اسے دھتکارا تھا جب وہ لکڑی کی ایک پرات مانگنے گیا تھا۔ خالد نے نہ صرف اس کا قرض چکایا بلکہ 2 اشرفیاں زائد دے دیں۔ بصرہ میں دھیرے دھیرے یہ خبر پھیلنے لگی کہ خالد بن سعید، جو قرض کے بوجھ تلے دبا تھا، اب قرض چکا رہا ہے، خاموشی سے، عزت سے۔ مگر خالد کو سکون نہ تھا۔ ایک دن وہ اسی جگہ پہنچا جہاں فقیر نے اس سے روٹی مانگی تھی۔ گلی سنسان تھی، وقت وہی تھا، سورج کے ڈھلنے کا لمحہ۔ خالد بیٹھ گیا۔ کئی لمحے گزرے لیکن فقیر نہ آیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کسی سے مخاطب ہو اور آہستہ بولا، اگر تاب ہی تھا اور تاب نے مجھے آزمایا تو میں نے سب کچھ تیرے راستے پہ دے دیا ہے، اب صرف تیرا کرم باقی ہے۔ اسی لمحے ایک مسافر جو قریب سے گزر رہا تھا رک گیا اور بولا، تم وہی ہو نا خالد بن سعید؟ خالد نے چونک کر پوچھا، جی۔ مسافر نے ایک خط نکالا، یہ تمہارے لیے چھوڑا گیا تھا۔ ایک سفید ریش فقیر نے۔ اس نے کہا، اگر خالد دوبارہ اسی جگہ بیٹھا ملے تو یہ دے دینا۔ خالد نے خط کھولا، اندر صرف ایک جملہ تھا، تو نے دیواروں کو گرا کر دروازے کھول دیے، اب دروازے تیرے لیے کھلے رہیں گے۔ خالد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اب وہ آنسو بوجھ کے نہیں، سکون کے تھے۔ خالد نے خط کو آنکھوں سے لگایا اور چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل جیسے ہلکا ہو گیا تھا، جیسے کوئی بوجھ جو برسوں سے سینے پر پڑا تھا آج اتر گیا ہو۔ اس نے اپنی زندگی کی سمت بدلنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اب وہ صرف قرض چکانے والا نہیں رہا تھا بلکہ وہ کسی اور کا سہارا بننے والا شخص بن چکا تھا۔ اسی ہفتے اس نے بصرہ کے ایک پرانے چوک میں ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگایا، سچائی کی دکان کے نام سے۔ وہ وہاں خالص کھجور، شہد اور پانی بیچتا تھا، مگر اس کی دکان کی سب سے خاص چیز تھی ایک نرمی سے کہا گیا جملہ اور مسکرا کر دیا گیا سکہ۔ لوگ اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر خریداری کرتے اور کچھ صرف اس سے بات کرنے آتے۔ روز کوئی نہ کوئی ضرورت مند اس کے پاس آتا اور خالد اس کی بات غور سے سنتا جیسے وہ دنیا کا سب سے اہم شخص ہو۔ ایک دن ایک نو عمر لڑکا پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کے پاس آیا اور بولا، میرے ابو بیمار ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ خالد نے خاموشی سے اپنے تھال میں سے کچھ کھجوریں ایک تھیلی میں رکھیں اور اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ یہ اللہ کی امانت ہے میرے بھائی، میرے پاس تو بس ذریعہ ہے۔ وہی لڑکا شام کو اپنے والد کو ساتھ لے کر واپس آیا۔ اس کے والد آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگے، بیٹے، تجھ جیسا سخی کم دیکھا ہے، تیری مثال بصرہ میں دی جائے گی۔ خالد نے مسکرا کر کہا، میرے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ پھر ایک دن بصرہ کے قاضی کا خادم آیا اور کہا، قاضی صاحب نے تمہیں بلایا ہے، تمہارے کردار کی تعریف سنی ہے۔ خالد نے عاجزی سے کہا، میں تو اب بھی وہی آدمی ہوں جو کل قرض دار تھا۔
فرق صرف یہ ہے کہ اب میری جیب خالی ہے لیکن دل بھر گیا ہے۔ قاضی نے اسے بصرہ کے بزرگ تاجروں کے سامنے کھڑا کیا اور سب نے ایک آواز میں کہا، یہی وہ شخص ہے جو بصرہ کی نئی نسل کو سچائی سکھائے گا۔ بصرہ کی وہ گلیاں جہاں کبھی خالد جھکا ہوا چلا کرتا تھا، اب اسی راستے پر لوگ اس کے سلام کے منتظر ہوتے۔ اس نے قرض بھی اتار دیے اور دل بھی ہلکا کر لیا، مگر سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اس نے لوگوں کا بھروسہ جیتا، وہ صرف اپنی زبان کی مٹھاس، اپنے عمل کی سچائی اور دل کی نرمی سے۔ اس دن ایک پرانی صورت پھر اس کے سامنے آئی، وہی فقیر جو پہلی بار اس کے دروازے پر آیا تھا، اب پھر آیا، لیکن اب اس کے چہرے پر فقیرانہ عاجزی کی بجائے ایک عجیب نور اور وقار تھا۔ خالد فوراً پہچان گیا۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھ چومے۔ مجھے معاف کر دیجئے، اس دن میرا لہجہ سخت تھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، تمہارے لہجے سے زیادہ تمہارا دل دیکھا جاتا ہے، اور وہ تم نے بعد میں سب کو دکھایا۔ ہم سب آزمائش ہوتے ہیں، کبھی نعمت بن کر، کبھی سوال بن کر۔ تم نے دونوں کا حق ادا کر دیا۔ خالد نے فقیر کو گلے لگا لیا اور کہا، یہی سیکھا ہے، جو اللہ کے لیے دیا جائے اس میں حساب نہیں ہوتا، اور جو بندوں کے لیے ہو وہ کبھی کافی نہیں ہوتا۔ آخری منظر میں خالد پھر سے اپنے ٹھیلے پر بیٹھا تھا، ایک چھوٹے بچے کو کھجور دے رہا تھا، اور اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف وہی جان سکتا ہے جس نے دنیا سے کچھ نہیں مانگا، صرف اپنے رب سے تجارت کی۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو برا کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔